العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. قال هذا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وقيل هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا. وقال محمد لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة، لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وأنها تزال بالقربة. وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالأمرين. ومتى يصير الماء مستعملا؟ الصحيح أنه كما زال عن العضو صار مستعملا، لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده. اور مائع مستعمل وہ پانی ہے جس سے کوئی ناپاکی دور کی گئی ہو یا بنیت قربت اسے بدن میں استعمال کیا گیا ہو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ امام صاحب کا بھی یہی قول ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادائیگی قربت کے بغیر پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ گناہوں کی نجاست کے پانی کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے ہی پانی مستعمل ہوتا ہے، کیونکہ گناہوں کی نجاست کے پانی کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے ہی پانی مستعمل ہوتا ہے، اور گناہوں کی نجاست عبادت سے دور کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض ساقط کرنا بھی پانی کو مستعمل بنانے میں مؤثر ہے، لہذا دو باتوں سے پانی کا فساد ثابت ہوگا۔ اور پانی مستعمل کب ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح یہ ہے کہ عضو سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے، کیونکہ جدا ہونے سے پہلے استعمال کے حکم کا ساقط ہونا ضرورت کی وجہ سے ہے، اور جدا ہونے کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ پیارے بچوں، مائع مستعمل کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں۔ مقروءہ عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، پانی مستعمل کب ہوتا ہے؟ ماقبل کی عبارت میں مائع مستعمل کا حکم بیان کیا گیا تھا، اب یہاں سے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں اور پانی مستعمل کب ہوتا ہے۔ پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ دو وجہوں سے پانی مستعمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس پانی سے کوئی حدث اور ناپاکی دور کی گئی ہو۔ نمبر 2، اسے قربت اور ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو۔ اگر یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں بیان کردہ قول تو امام ابو یوسف کا معلوم ہوتا ہے، مگر بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور یہی صحیح ہے۔ الحاصل شیخین کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی دو وجہیں ہیں۔
ان میں سے جو بھی وجہ پائی جائے گی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ نمبر 1، پانی سے کوئی حدث اور ناپاکی دور کی گئی ہو۔ نمبر 2، پانی کو قربت اور ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو۔ اس کے برخلاف امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کی واحد وجہ قربت کی نیت ہے۔ اگر اس نیت سے پانی استعمال کیا جائے تب تو وہ مستعمل ہوگا، ورنہ نہیں، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی وجہ صرف ازالہ حدث ہے۔ امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے۔ چنانچہ امام محمد کا مسلک یہ ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کی واحد وجہ قربت کی نیت ہے۔ اگر اس نیت سے پانی استعمال کیا جائے تب تو وہ مستعمل ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی وجہ صرف ازالہ حدث ہے۔ اب دیکھیے صاحب عنایہ نے اس مسئلے کو 2-3 مثالوں سے مزید منقح کیا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی محدث قربت اور ثواب کی نیت سے پانی استعمال کرے تو وہ پانی بالاتفاق مستعمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی محدث، وہ شخص جس کو حدث لاحق ہوا ہے، قربت اور ثواب کی نیت سے پانی استعمال کرے تو وہ پانی بالاتفاق مستعمل ہو جائے گا، کیونکہ شیخین کے قول کے مطابق تو دونوں وجہ موجود ہے۔ پانی سے کوئی حدث اور ناپاکی دور کی گئی ہے، دوسری وجہ قربت اور ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہے۔ نیز امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی پانی مستعمل ہو جائے گا، اس لیے کہ نیت قربت پائی جا رہی ہے۔ اور امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی پانی مستعمل ہو جائے گا، اس لیے کہ ازالہ حدث پایا جا رہا ہے۔ بالاتفاق سب کے نزدیک پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی باوضو شخص، وضو سے ہے کوئی شخص، ایسا شخص تبرید اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تبرید اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی کو استعمال کرے تو وہ پانی بالاتفاق مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں نہ تو نیت قربت ہے اور نہ ہی ازالہ حدث ہے۔ باوضو ہے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے، قربت کی نیت نہیں ہے، ازالہ حدث بھی نہیں ہے، نیت قربت بھی نہیں ہے، بالاتفاق پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کے مستعمل ہونے کی جو وجہ بتلائی ہے، یعنی نیت قربت، اس کی دلیل یہ ہے کہ پانی اسی صورت میں مستعمل کہلائے گا، پانی اسی صورت میں مستعمل کہلائے گا جب گناہوں کی نجاست اس کی طرف منتقل ہو، اور گناہوں کی نجاست اسی وقت منتقل ہوگی جب قربت کی نیت کی جائے۔ اس لیے انہوں نے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اور براہ راست، اس لیے انہوں نے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اور براہ راست نیت قربت کو پانی کے مستعمل ہونے کی علت اور وجہ قرار دیا ہے۔ وابو یوسف یقول، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وابو یوسف یقول، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں پانی کے مستعمل ہونے کی 2 وجہیں ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا، مگر چونکہ متن اور آغاز میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول صیغہ تمریض یعنی قیلہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے،
اسی لیے غالباً یہاں صاحب کتاب نے وہ ابو یوسف یقول کہہ کر کے ازالہ حدث والی وجہ کو تنہا انہی کی طرف منسوب کیا ہے، ورنہ تو در حقیقت یہ امام صاحب اور امام ابو یوسف دونوں کا قول ہے، اور دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک وجہ کے پائے جانے سے ان حضرات کے یہاں پانی مستعمل ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ اسقاط الفرض سے عبارت میں ازالہ حدث مراد ہے۔ وَمَتَى يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں معتمد اور مستند قول کے مطابق متوضی کے عضو سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا، متوضی کے عضو سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا، اور اس میں یہ قید نہیں ہوں گی کہ وہ پانی عضو سے جدا ہو کر کسی برتن یا کسی جگہ وغیرہ میں ٹھہرے تو اسے مستعمل کہا جائے گا، جیسا کہ سفیان ثوری اور ابراہیم نخعی وغیرہ اسی کے قائل ہے۔ متوضی کے عضو سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا، کوئی اور شرط، کسی اور شرط کا مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ قول معتمد کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی متوضی نے پانی سے اپنا کوئی عضو دھویا ظاہراً تو وہ مستعمل ہو گیا، لیکن عضو سے جدا ہونے کے پہلے اس وجہ سے اسے مستعمل نہیں کہا جاتا کہ وضو کرنا ایک ضرورت ہے، اور دوران وضو پانی کا عضو پر لگنا بھی ضروری ہے، لہذا اسی ضرورت کی بنیاد پر جدا ہونے سے پہلے اس پانی کو مستعمل نہیں کہیں گے۔ لیکن جب پانی عضو سے جدا ہو جائے گا تو اس پر مستعمل ہونے کی مہر ثبت کر دیں گے، کیونکہ جدا ہونے کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قول معتمد کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی متوضی نے پانی سے اپنا کوئی عضو دھویا ظاہراً تو وہ مستعمل ہو گیا، لیکن عضو سے جدا ہونے کے پہلے اس وجہ سے اسے مستعمل نہیں کہا جاتا، عضو سے جدا ہونے کے پہلے اس وجہ سے اسے مستعمل نہیں کہا جاتا کہ وضو کرنا ایک ضرورت ہے، اور دوران وضو پانی کا عضو پر لگنا بھی ضروری ہے، لہذا اسی ضرورت کی بنیاد پر جدا ہونے سے پہلے اس پانی کو مستعمل نہیں کہیں گے، لیکن جب پانی عضو سے جدا ہو جائے گا تو اس پر مستعمل ہونے کی مہر ثبت کر دیں گے، کیونکہ جدا ہونے کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.